اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین گرامی، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں ہم مشہور شیعہ تفاسیر کا تعارف کروا رہے تھے، تو اس میں بعض تفاسیر کا ذکر کیا۔ آج ہم جس تفسیر کا تعارف کروانا چاہتے ہیں بہت ہی مشہور اور معروف تفسیر ہے اور بہت ہی بہترین اور قابل استفادہ تفسیر ہے، جس تفسیر کا نام ہے مجمع البیان۔ بہت مشہور شیعہ تفسیر ہے مجمع البیان۔ ان کے رائٹر جو ہیں، اس تفسیر کے لکھنے والے مؤلف، ان کا نام ہے ابو علی فضل بن حسن طبرسی۔ طبرسی بھی کہتے ہیں، بعض طبرسی بھی کہتے ہیں، اور معروف ہیں امین الاسلام طبرسی کے نام سے، اور بہت بہترین اور محقق اور بہترین مفسر عالم دین ہیں۔ اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 548 ہجری میں ہوئی ہے۔ یعنی اگر ہم سے پوچھا جائے کہ یہ تفسیر جو مجمع البیان ہے کس ہجری میں یا کس صدی میں لکھی گئی ہے، تو یہ تقریباً جو ہے وہ 6 ہجری میں یہ تفسیر لکھی گئی ہے، 6 صدی میں کہہ سکتے ہیں۔ اور زبان جو ہے اس کتاب کی اور اس تفسیر کی وہ عربی ہے، عربی میں لکھی گئی ہے۔ بہت زیادہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ روش کے اوپر ہوتی ہے۔ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر تفسیر کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار وہ بہت زیادہ مہم ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلی جو جتنی تقریباً تفاسیر کا تعارف کروایا، ان میں سے بہت ساری تفاسیر جو ہیں ان کی روش روائی تھی، یعنی ایک آیت کو لیتے تھے اور اس کے ذیل میں روایت کا ذکر کرتے تھے، اور روایت کے ذریعے اس آیت کی تفسیر بیان کی جاتی تھی۔ تو اس تفسیر کی جو روش ہے وہ فقط روائی نہیں ہے، بلکہ اس کی جو روش ہے وہ روش اجتہادی روش ہے۔ اجتہادی روش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقط روایت سے استفادہ نہیں کیا گیا، بلکہ روایت سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، قرآن سے بھی استفادہ کیا گیا ہے ایک آیت کی تفسیر کے لیے، اور عقل سے بھی استفادہ کیا، اور باقاعدہ مفسرین کے اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ تفسیر جو ہے ایک کلامی تفسیر ہے، ادبی تفسیر ہے، اور اس کی جو جلدیں ہیں وہ 10 جلدیں ہیں اس تفسیر مجمع البیان کی۔ جناب امین الاسلام طبرسی صاحب، علامہ طبرسی صاحب نے یہ کتاب 62 سال کی عمر میں لکھی ہے، اور محمد بن یحییٰ ایک شخصیت ہیں، سبزوار شہر کے جو سادات تھے ان کے یہ سردار تھے محمد بن یحییٰ۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے امین الاسلام طبرسی صاحب کو یہ درخواست کی ان سے کہ ایک تفسیر جو ہے وہ لکھیں، تو امین الاسلام طبرسی صاحب نے پھر یہ تفسیر مجمع البیان لکھی، جو تقریباً 6 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ اور تفسیر تبیان کا پہلے ایک دفعہ تعارف کروایا جا چکا ہے پہلے ایپیسوڈ میں، کہ تفسیر تبیان ایک بہترین تفسیر ہے جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے لکھی تھی، اور مجمع البیان سے وہ پہلے لکھی گئی ہے۔ اور جناب علامہ طبرسی نے شیخ طوسی کی تفسیر تبیان سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں تو بعض عبارات بھی آپ کو ایسی ملیں گی کہ بالکل بے عین ہی اسی تبیان والی عبارت کو اٹھا کر مجمع البیان میں لکھا گیا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ جو ہے جناب علامہ طبرسی نے تفسیر تبیان سے استفادہ کیا ہے، اور اس کو بہت زیادہ پسند کی ہے علامہ طبرسی نے تفسیر تبیان کو۔ لیکن پھر آپ کے ذہن میں ممکن ہے ایک سوال پیدا ہو کہ اگر وہ تفسیر جو تبیان ہے وہ لکھی جا چکی تھی اور علامہ طبرسی نے بھی انہی سے استفادہ کیا ہے اور بہت ساری عبارات کو بھی عین ہی نقل کیا ہے، تو پھر مجمع البیان لکھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں لکھی گئی، دوبارہ کس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، تفسیر تبیان اور تفسیر مجمع البیان میں بہت سارے فرق ہیں۔ ایک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجمع البیان لکھی گئی،
وہ فرق یہ ہے کہ تفسیر تبیان منظم نہیں تھی۔ منظم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مثلا ایک آیت ہے، ایک آیت کو لیا گیا ہے، اس کے ذیل میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس میں پہلے ہم نے بیان کیا ہے کہ لغت سے استفادہ کیا گیا ہے، باقی آیات سے استفادہ کیا گیا ہے، روایت سے استفادہ ہے، عقل سے استفادہ ہے، اقوال صحابہ کے اقوال وغیرہ نقل کیے گئے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں پراکندہ تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ مثلا ایک عنوان دیا جائے اور اس کے ذیل میں جتنی اس عنوان سے مربوط جو چیزیں ہیں ان کو ذکر کیا جائے، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ پراکندہ اور نامنظم چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی جاتی تھیں۔ لیکن علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان مطالب کو منظم کیا ہے۔ منظم کیا ہے مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ہیڈنگ دی ہے، مثلا ایک آیت کو لی ہے، اس کے ذیل میں اگر ادبیات کی بحث کرنی ہے تو وہاں پہ ادبیات کی ہیڈنگ دی ہے اور نیچے ادبیات کی بحث کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر شان نزول کی بحث کرنی ہے تو پہلے شان نزول کی ہیڈنگ دی ہے، پھر شان نزول کے متعلق بحث کی ہے۔ اسی طریقے سے باقی مطالب جتنی بھی انہوں نے بیان کرنی تھی، مثلا قرات کو بیان کرنا تھا تو قرات کی ہیڈنگ دی ہے اور پھر نیچے جو ہے اس آیت کے متعلق جتنی قراتیں تھیں ان کو ذکر کیا، لیکن یہ چیز جو ہے تفسیر تبیان میں نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت اساسی فرق ہے تفسیر تبیان اور مجمع البیان کے درمیان۔ اگر فرق کو بیان کیا جائے تو یہی ہے، یعنی تفسیر مجمع البیان میں مطالب کو منظم کیا گیا ہے اور بعض مطالب کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہی جو تفسیر تبیان کے مطالب تھے انہی کو اٹھا کر مجمع البیان میں لکھ کر منظم کر دیا، نہیں، بلکہ بعض مطالب جو ہے اپنی طرف سے شیخ طبرسی نے ذکر کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے لغات اور ادبیات کی جو دقیق بحثیں تھیں ان کو بھی علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں بیان کیا، جو کہ تفسیر تبیان میں نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ کیا یہ جو تفسیر ہے مجمع البیان، یہ اہل سنت مفسرین کے درمیان بھی اس کی کوئی مقبولیت تھی یا نہیں؟ بالکل اس کے متعلق بیان ہوا ہے کہ یہ تفسیر مجمع البیان جو ہے اہل سنت مفسرین کے درمیان بھی بہت مقبول تھی، جیسا کہ جناب ذہبی جو ہیں انہوں نے التفسیر والمفسرون میں، اور اسی طریقے سے شیخ محمود شلتوت جو کہ مصر کے سابقہ مفتی بھی رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ تفسیر ایک بہت ہی منظم تفسیر ہے اور بہترین مطالب جو ہیں اس تفسیر کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال علامہ طبرسی جو ہیں انہوں نے اس کتاب مجمع البیان کے مقدمہ میں ایک اور چیز جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے علوم قرآن کی بعض ابحاث کو ذکر کیا ہے، جو کہ بہت ہی اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہیں علوم قرآن میں۔ مثلا آیات کی تعداد کو بیان کیا ہے کہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں ان کی کل تعداد کتنی، اس میں مختلف اقوال ذکر کر کے، اور باقی جو ایک معتبر قول ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف شہروں میں جو معروف قراء تھے، قاری تھے، ان کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کا تعارف کروایا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے، اور بعض لوگ اس سے 7 قراتیں مراد لیتے ہیں، تو اس کے متعلق باقاعدہ شیعہ امامیہ کا نظریہ بیان کیا ہے کہ نہیں، قرآن جو ہے 1 حرف پہ اور 1 قرات پہ نازل ہوا ہے، یہ مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر، تعویل، تدبر، ان کے معانی بیان کیے ہیں، صحیح تفسیر کا طریقہ بیان کیا ہے، تفسیر بالرائے کی حرمت، حرام ہونا یہ بیان کیا ہے، قرآن کے ناموں کا ذکر کیا ہے، قرآن کا معجزہ ہونا، قرآن تحریف نہیں ہوا جیسا کہ ہمارے اوپر یہ بہت زیادہ بعض اہل سنت برادران کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ تحریف کے قائل ہیں، جبکہ علامہ طبرسی نے 6 ہجری میں یہ بیان کر دیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ تحریف نہیں ہوا۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کی جو اس وقت ترتیب ہے یہ وہی ترتیب ہے جو پیغمبر اسلام کے دور میں ترتیب تھی۔ قرآن اور حاملان قرآن کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ قراءت قرآن کو اچھی آواز سے، یعنی قرآن کی قراءت کو اچھی آواز سے قراءت کرنا، پڑھنا جو ہے، اس کے متعلق چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ بڑے منظم انداز میں علامہ طبرسی نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ مثلا وہ اگر ایک آیت کو لیتے ہیں تو اس میں پہلی جو بحث ہوگی اس میں لکھیں گے مثلا اس آیت کے متعلق، یا مثلا ایک سورہ ہے تو سورہ کی فضیلت کو بیان کریں گے پہلے،
اور اس کی جتنی بھی اس سورہ کے اندر آیات ہیں ان کو بیان کریں گے کہ تعداد کتنی ہے ان کی، اگر اختلاف ہے مفسرین کے درمیان تو اس کو بھی بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے بیان کریں گے کہ الحجہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ الحجہ کی ہیڈنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آیت کی اتنی قراتیں ہیں اور ان میں سے جو بہترین قرات ہے اس کی دلیل ہمارے پاس، کہ الحجت یعنی دلیل کو بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے اللغہ کی ہیڈنگ دیں گے اور پھر اس آیت میں جتنے بھی کلمات ہیں ان کی معانی کو بیان کریں گے۔ الاعراب کی ہیڈنگ دیں گے تو اس میں جو ہے ادبی مباحث کو ذکر کریں گے، نحوی اور صرفی مباحث کو ذکر کریں گے۔ النزول کی ہیڈنگ دیں گے تو اس میں شأن نزول کو بیان کریں گے۔ المعنی کی ہیڈنگ دیں گے تو اس میں تفسیر کو بیان کریں گے، یعنی اس آیت کی تفسیر کیا بنتی ہے۔ تو بہرحال اس تفسیر مجموع البیان کے اندر جو ہے مباحث فقہی بھی موجود ہیں، مباحث کلامی بھی موجود ہیں، اور جو فقہی اعتبار سے شیعہ نظریات ہیں یا کلامی اعتبار سے جو شیعہ نظریات ہیں ان کو بہترین دلیلوں کے ساتھ جو ہے ثابت کیا۔ تو بہرحال ایک بہترین تفسیر ہے، اس تفسیر سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔